بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق عالمی رہنماؤں سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں انہوں نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔ اسی طرح سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ان کا رابطہ ہوا، جس پر انہوں نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا اور کہا کہ کشمیریوں کو UN کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مختلف ملکوں کے سربراہان سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی جابرانہ پالیسیاں سنگین انسانی بحران کا باعث ہیں۔ بھارت متنازعہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانس کے صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے ہوئے تقریباً 5واں ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلسل کرفیو سے وادی کشمیر کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع ہے۔ اہل کشمیر کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کاروبار نہیں رہا، ان کے سیب اور دیگر میوہ جات کے باغات برباد کر دیے گئے ہیں۔ سیاحت کے لیے وہ علاقے جہاں رش ختم نہیں ہوتا تھا وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل بند پڑے ہیں۔ قابض انتظامیہ نے 10,000 سے زائد ملازمین کو ان کی نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ کشمیر کے مکمل لاک ڈاؤن سے مقامی باشندوں کو خوراک، ادویات اور بچوں کے لیے دودھ تک نہیں مل رہا۔ سورا جیسے علاقے جہاں تحریک آزادی عروج پر ہے اور مشتعل کشمیریوں نے بھارتی فوج کے علاقے میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں، یہاں صورتحال کہیں زیادہ سنگین ہے۔ بھارتی فوج نے پچھلے تقریباً 4 ہفتوں میں سورا میں داخل ہونے کے لیے تمام حربے اختیار کیے ہیں، مگر کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بین الاقوامی میڈیا نے سورا کو کشمیر کا غزہ قرار دیا ہے۔ بھارتی فوج اور حکومت ان حالات سے سخت پریشان ہیں۔ پوری دنیا میں بھارت کو ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ایک کشمیری بھی بھارتی حکومت کے حق میں ایک لفظ تک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غاصب ہندوستانی فوج بدترین حالات دیکھ کر بھی سورا کا کرفیو ختم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں کرفیو ہٹا کر لوگوں کو خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء فراہم کرنے کی رسائی دی گئی تو دوسرے علاقوں میں بھی پھر اسے یہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی انتظامیہ اور فوج اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں مکمل کرفیو لگا رکھا ہے، تاہم اس کے باوجود کشمیری روزانہ 2 سے 3 گھنٹے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی حریت پسند قیادت سمیت بھارت نواز لیڈروں کو بھی نظر بند رکھا گیا ہے، مگر اس کے باوجود کشمیریوں کی اس قدر تربیت ہو چکی ہے کہ دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ بغیر قیادت کے لوگ کس قدر منظم انداز میں احتجاج کر رہے ہیں۔ کشمیری نوجوانوں نے یوتھ لیگ مزاحمتی تحریک کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم بنا لیا ہے، جس کے تحت پوسٹرز اور اشتہارات شائع کر کے باقاعدہ احتجاجی شیڈول جاری کیا جاتا ہے اور انتہائی منظم انداز میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے احتجاج کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہی ہے۔ پیلٹ گن کے چھرے چہروں اور سینوں پر برسائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیری بھارت سرکار کا یہ فیصلہ کسی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اسی احتجاج کا اثر ہے کہ بھارتی فوج خوفزدہ ہو کر گلی محلوں میں بڑے پیمانے پر نئے بنکر بنا رہی ہے تاکہ اس مزاحمتی قوت کو کسی طرح کچلا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت مظلوم کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، مگر وہ اس میں پہلے کامیاب ہوا تھا اور نہ ہی اب کامیاب ہوگا۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی زبردست عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بھارت کی مودی سرکار نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت والی دفعات ختم کر کے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کا انجام انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی طرح بھارت کی دیگر ریاستوں کی بھی علیحدگی کی صورت میں نکلے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی قومی پالیسی پر کاربند رہے اور کسی قسم کے بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کی کھل کر مدد و حمایت کی جائے۔
وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے عالمی رہنماؤں سے رابطوں کا عمل قابل تحسین ہے اور یہ ملک بلا شبہ ہماری طاقت ہیں۔ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے اگرچہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایوارڈ دیے جانے کو اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں کتنی کوشش کی ہے کہ یو اے ای کو بتایا جائے کہ آپ اپنا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کشمیر کے موجودہ حالات کی وجہ سے آگے لے جائیں۔ اگر پاکستان یو اے ای کی قیادت سے رابطہ کر کے زور دیتا اور مودی کو ایوارڈ دینے کا عمل 1-1.5 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جاتا تو اس کا میسج بھی یقینی طور پر بہت اچھا جاتا۔ باقی جہاں تک ملکوں سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ دوسرے ملک سے تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم رکھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر 4 جنگیں ہونے کے باوجود اگر ہمارے حکمران اپنے ازلی دشمن بھارت سے طویل عرصہ تجارت اور دیگر ہر قسم کے تعلقات رکھ سکتے ہیں تو پھر دوسروں کو ایسا کرنے پر کیسے الزام دیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران واضح طور پر کشمیریوں کو یو این او کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینے کی بات کی ہے، مگر بعض نام نہاد دانشوروں کی طرف سے ان کے خلاف بھی غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے انڈیا کی کمپنی کے شیئر کیوں خریدے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، ہم نے اپنے دوست بنانے ہیں، ملکوں سے تعلقات نہیں بگاڑنے۔ یہی وہ ممالک ہیں جنہوں نے انڈیا کے خلاف جنگیں ہوں، ایٹمی دھماکے کرنے ہوں یا پاکستان کو درپیش کوئی اور مسئلہ ہو، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کی ہے۔ اگر پاکستان کی معیشت اور سٹاک چینج بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد نہ کرتا تو آج ڈالر 400 روپے کا ہو چکا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں مشکل وقت کے دوستوں کو نہیں بھلانا چاہیے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر کیے جانے والے مذموم پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر ملکوں سے تعلقات خراب کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز دشمن کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہوگی۔ ہمیں مسلم امہ سے اپنے تعلقات بہتر اور مضبوط بنانے ہیں، مایوسیاں نہیں پھیلانی۔ یہی یو اے ای اور یہی سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ آئندہ بھی یہ ممالک پاکستان کے دست و بازو بنیں گے اور وہ وقت قریب ہے جب بیرونی قوتوں کے کلچ ٹوٹیں گے اور پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک انشاءاللہ عالم اسلام کی قیادت کرتے دکھائی دیں گے۔